جانور اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کو آزمانے کے لیے بنائی ہے، ساتھ ہی انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں دیں تاکہ انسان ان کا صحیح استعمال کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایسے ہی ایک بہت بڑی نعمت جانور ہیں، مویشی جانور جیسے بھیڑ، بکری، گائے، بیل ہوتے ہیں۔ جب ان میں اونٹ شامل ہو جاتا ہے تو انہیں انعام کہا جاتا ہے۔ جانوروں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کو خوشی ہوتی ہے، ان کی رونق چہل پہل سے اچھا لگتا ہے۔ صبح چرا جب وہ چارہ چرنے جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو وہ نظارہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ انسان کے لیے یہ حسن اور جمال کا منظر ہوتا ہے۔ جانوروں کے بالوں سے اون بنتا ہے جس سے سردی میں لوگ گرم کپڑے بناتے ہیں اور گرمی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب جانور، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کی طرح دیا ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ کچھ جانور جیسے گھوڑے، خچر، گدھے اس لیے بنائے تاکہ انسان ان پر سواری کرے اور سفر طے کرے۔ ایسے جانوروں کو انسان کے بس میں کر دیا کہ انسان ان پر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتا ہے، ان پر اپنا سامان لاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مسخر نہ کرتے جانور کو تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا۔ گائے بیل کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، ان جانوروں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم ان سے فائدے اٹھائیں۔ کچھ جانور اللہ نے انسان کی غذا کے لیے بنائے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو ہم ذبح کر کے کھا سکتے ہیں تاکہ انسان ان کو ذبح کر کے کھائے۔ یہ خاص طور سے ویجیٹیرین جانور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جن جانوروں کو ہم کھاتے ہیں خاص طور سے وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گھاس کھانے والے جانور ہوتے ہیں، جو گھاس کھاتے ہیں اور وہ زیادہ بچے دیتے ہیں، جیسے گائے، بکری، اونٹ۔ صرف کچھ ہی جانور اللہ نے کھانے کے لیے حلال کیے ہیں۔ ہم سارے جانور ذبح کر کے نہیں کھا سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کتا اٹھا لیں، بلی اٹھا لیں، اسے ذبح کریں اور اس کا گوشت کھا لیں، نہیں۔ کچھ ہی جانور ایسے ہیں جن کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہم صرف انہی کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ کچھ جانوروں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ میٹھا دودھ نکالتے ہیں، اسی پیٹ میں گوبر اور خون بھی ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اب دیکھیں کبھی بھی دودھ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں گوبر یا خون مل کر آ رہا ہو، کتنا پیور دودھ دیتے ہیں جانور۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ کچھ جانوروں کی کھالوں کے گھر بنائے جاتے ہیں، ٹینٹس جو سفر میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سب جب جنگ کے لیے جاتے ہیں، جب بھی جانوروں کی کھالوں سے ہلکے پھلکے گھر بنائے جاتے ہیں، یعنی جو ٹینٹس ہوتے ہیں ہلکے پھلکے۔ اب یہ ابھی جتنا بھی ہم نے پڑھا یہ سب کچھ قرآن میں ہے، اس کا ریفرنس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چوپائے اسی نے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور جب تم انہیں شام کے وقت، پھر فرمایا، اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب انہیں صبح کو چرانے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے ایک خوشنما منظر بھی ہے۔ پھر فرمایا، اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوخم میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق، بڑا مہربان ہے۔ پھر فرمایا، اور گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے، یعنی خوبصورت لگیں، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ پھر فرمایا، تمہارے لیے تو چوپایوں میں بڑی، چوپائے نہیں جانوروں میں بڑی عبرت ہے، یعنی لیسن ہے۔
کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں سے جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے گلے میں آسانی سے اتر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس ساری آیتیں کتنی آسان آیتیں ہیں قرآن کی، جو ہمیں بہت ایزیلی سمجھ میں آ سکتی ہیں، اور ان سب چیزوں کی طرف اللہ نے ہمیں دھیان دینے کے لیے کہا ہے کہ ان سب چیزوں کی طرف دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا چاہیے اللہ کو اس کے بدلے میں؟ صرف شکر ادا چاہیے کہ شکر گزار بنے، ہم شکر ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائیں۔ پھر فرمایا تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی بہت بڑا سبق ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ پھر فرمایا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی بنا دیے ہیں جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے جانوروں کو اپنا سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، جبکہ بنانے والا اسے اللہ ہے۔ پھر فرمایا اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان بنا دیا، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ پھر فرمایا انہیں ان سے اور بھی بہت فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ انہیں اتنا سب کچھ اللہ نے دیا ہے، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے انسان سے کہ تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرو گے۔